الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد کریم اللہ تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، اس کلام پاک کی تلاوت کا ثواب وسیلہ محمد و اہل بیت محمد، تمام مرحوم مومنین مومنات مسلمین و مسلمات جو اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں، بالاخص میرے استاد محترم قبلہ یعقوب عابد صاحب، قبلہ مولانا علی شاہ صاحب، بانیان فرش ازا جنہوں نے بچھائے، ان کے تمام مرحوم مومنین و مومنات کی روحوں کو اصال فرما، ان کے درجات بلند فرما، انہیں جوار رحمت میں جگہ نصیب فرما، کچہری محمد و آل محمد نصیب فرما۔ اس محفل میں جہاں جہاں سے مومنین تشریف فرما ہیں، ان کے جو بھی مرحومین ہیں تمام کے درجات بلند فرما، تمام کو جوار محمد و آل محمد میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ہماری دعا کو شرف قبولیت عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات۔ ماشاء اللہ یا علی ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمواحدین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبی دی عظمت الصلوات، والصلاة والسلام على رسول العربی المکی المدنی الہاشمی القرشی، آنی عمل قاسم محمد، والصلاة والسلام على اخیہ ووصیہ ووزیرہ ومشیرہ وابن امہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین، آنی علی ابن ابی طالب صلی اللہ محمد والصلاة والسلام علی کیلا فی شانہ، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، ہاتھ بلند کر کے حیدری، الذی فی التوراۃ اعلانہ وفی الزبور اشتہارہ وفی الانجیل اظہارہ وفی القرآن کل شیء احصیناہ فی امام مبین، صلوات۔ والصلاة والسلام على السیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المحرومۃ عن حق میراث ابیہا، والصلاة والسلام على الحسن المسموم والحسین المظلوم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي
بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ صلوات۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا۔ ہم سب کو اللہ نے انسان بنایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، اس لم یلد کے لیے ہیں ولم یولد کے لیے ہیں، جس نے نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی نے اس کو جنا ہے۔ اس اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں جو اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہمارا اللہ نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، ہمارا اللہ موجود ہوتا ہے۔ یہ توحید اللہ نے اللہ کے ولی علی نے ہمیں سکھائی ہے کہ ہمارا وہ اللہ نہیں ہے جو آسمان پہ چلا جائے، کبھی زمین پہ آ جائے، کبھی کہیں چلا جائے، کبھی ہمارا اللہ پوری کائنات میں ہر وقت موجود ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ وہ ہے جسے نیند نہیں آتی، نیند تو کیا اونگ بھی نہیں آتی۔ اللہ کا ہر وقت دھیان اپنے بندوں پر ہے۔ اللہ ایک لحظے، ایک لمحے، ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے کے لیے بھی اپنے بندوں سے غافل نہیں ہے۔ وہ بندہ خوش نہ ہو جائے کہ رات کے 3 بجے اٹھ کے میں نے جا کے فلاں محلے میں چوری کی، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا۔ وہ اس غلط فہمی میں نہ رہے، اللہ اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، بلکہ اللہ تیرے دل کے راز سے واقف ہے۔ جب تو سوچ رہا تھا تب اللہ کو معلوم تھا یہ کام کرنے جا رہا ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جب تک یہ فعل حرام سر انجام نہ دے اس کے نامہ اعمال میں یہ گناہ نہ لکھنا ہے۔ توجہ ہے؟ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ کا ہر وقت دھیان اپنے بندوں پر ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہم سب کو انسان بنایا۔ انسان بہت بڑے عہدے کا نام ہے، بہت بڑی عظمت کا نام ہے، بہت بڑی عزت کا نام ہے۔ انسان عام مخلوق کا نام نہیں ہے، انسان اس مخلوق کا نام ہے جسے اللہ نے سند عطا کی ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان میں نے تجھے بہت خوبصورت بنایا ہے۔ خوبصورت نہیں، بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اے انسان تو بہت خوبصورت ہے، تو کالے رنگ کا ہے تو بھی خوبصورت ہے، گندمی رنگ کا ہے تو بھی خوبصورت ہے، سفید رنگ کا ہے تو بھی خوبصورت ہے۔ کیوں؟ تجھے بنانے والا بے عیب ہے، تجھے بنانے والا لا ریب ہے، تجھے بنانے والا وہ ہے جس کی مثال دینا بھی شرک اور کفر ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں انسان بنایا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس اللہ نے ہمیں اپنی ماں کی گود میں اتارا۔ اللہ کہتا ہے، توجہ ہے، اللہ فرماتا ہے انسان تجھے میں نے ضعیف پیدا کیا، کمزور پیدا کیا۔ اتنا کمزور تھا جب تو پیدا ہوا تیری ماں تجھے اٹھاتی تھی، کروٹ بدلتی تھی، تیری کروٹ تیری ماں بدلتی تھی کہیں میرے بچے کو سردی یا گرمی نہ لگ جائے۔ تو اتنا کمزور تھا تیرے ناک کے اوپر مکھی بیٹھ جاتی تھی تو وہ مکھی نہیں اڑا سکتا تھا۔ اتنا کمزور تجھے میں نے بنایا، تو مکھی اڑا سکتا نہیں۔ بڑا ہو کے لا تمشے الا الارض مرحا، اکڑ کے زمین پہ نہ چل، چلنے سے تو پہاڑوں پہ نہیں چڑھ جائے گا، زمین کا سینہ نہیں چیر لے گا۔ زمین پہ اکڑ کے نہ چل، میں اللہ احکم الحاکمین ہوں۔ اگر تکبر لائق ہے تو صرف اللہ کو ہے۔ اے اللہ ساری تعریفیں تیری عظمت کو کے لیے ہیں کہ تو نے مجھے ماں کی گود میں رکھا، ماں کی مامتا کے اندر اتنا پیار پیدا کر دیا، خود گیلی جگہ پہ سو جاتی ہے، مجھے خشک جگہ پہ سلاتی۔ توجہ ہے؟ اگر آپ متوجہ ہو گئے تو امام زین العابدین علیہ السلام صلوات ہدیہ کریں مل کے۔ امام
طواف بیت اللہ کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا امام طواف فرما رہے ہیں، جب طواف کر رہے ہیں نا تو ایک بندہ ہے، اس نے اپنی ماں کو کندھاڑوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اپنی ماں کو کندھاڑوں پہ اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کرا رہا ہے۔ جب طواف کرا کے 7 چکر لگا کے آیا، اپنی ماں کو بٹھایا، امام کی خدمت میں آ کے گزارش کی، مولا یبن رسول اللہ، آپ پر اور آپ کے اجداد مقدسہ پر میرا سلام ہو۔ امام نے جواب دیا، کہا مولا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ فرمایا اپنی ماں کا حق کجا؟ جب تو پیدا ہونے والا تھا تیری ماں کو وہ جو درد زہ ہوتا ہے نا، آپ بزرگ سمجھیں گے 3 درد ہوتی ہیں۔ پہلا جو درد زہ ہوتا ہے، ایک دفعہ جو درد ہوا تھا تو نے اس ایک درد کا بھی بدلہ نہیں دیا، ایک درد کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ صلوات بھیجیں آل محمد پر۔ اچھا مولا، اتنا ماں کے قدموں کے نیچے، آپ سب کو پتا ہے نا ماں کے قدموں کے نیچے، ماں کے قدموں کے نیچے کیا ہے؟ دہرا دیں، جنت۔ اچھا، جس ماں کے قدموں کے نیچے جنت اللہ نے رکھی ہے، ایسے نہیں رکھی۔ اللہ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، یہ جو ماں نا اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، سننے کے عادی ہو نا، یہ باتیں کڑوی تو نہیں لگ رہی، فضائل بھی میں نے پڑھنا، یہ فضائل آل محمد یہی ہے، جو ماں، جس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے جنت رکھ دی ہے، اس ماں سے، یہ ماں جو پستان پہ بچہ دودھ پینے والا جب بچہ ہوتا ہے، اس سے بنسبت بڑے بچے کے ماں زیادہ پیار کرتی ہے۔ جو بڑا ہو جاتا ہے وہ کھیلتا ہے، گلیوں میں کھیلتا کودتا ہے، لیکن اس سے بھی پیار ہوتا ہے، لیکن جو پستان پہ ہے، جو دودھ پی رہا ہے، جو شیرخوار بچہ ہے، اس سے زیادہ ماں محبت کرتی ہے، ماں اس سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ اے مومنین، اے میرے محترم مومنین کرام، یہ جملہ آپ کے سینے کا تعویذ بن جانا چاہیے۔ جو میں ابھی کہنے جا رہا ہوں، وہ ماں جو پستان والے بچے سے محبت کرتی ہے، اس کی تکلیف سہ نہیں پاتی، پوری رات جاگ کے اس کی خیر و عافیت کی دعائیں کرتی ہے۔ اللہ کہتا ہے اس ماں سے 3 گنا زیادہ میں اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ میں اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں۔ بچہ روتا ہے، ماں نہیں کہہ سکتا، بول نہیں سکتا، ماں جلدی سے اٹھ جاتی ہے، کیا تکلیف ہے اسے، اس کا بستر تبدیل کرے گی، اسے پانی پلائے گی، اسے دودھ دے گی، اس کی ساری دیکھ بھال کرے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اس ماں سے 3 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت، 3 گنا زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے۔ اچھا فرمایا مولا اتنی محبت کرتا ہے اللہ اپنے بندے سے، تو میں تو ہر وقت پکارتا رہتا ہوں یا اللہ یا اللہ یا اللہ، مجھے کبھی جواب نہیں آیا۔ معصوم فرماتے اے عبد خدا، جب تو اپنے اللہ کو پکارتا ہے نا، کہتا ہے یا اللہ، توجہ، کہتا ہے یا اللہ، ایک دفعہ تو اگر کہے نا یا اللہ، اللہ جواب میں کہتا ہے 3 دفعہ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ او میرا بندہ بول، تجھے چاہیے کیا؟ بول تجھے کیا چاہیے؟ نماز تہجد کے عنوان سے ایک جملہ کہہ دوں، جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے نا، ساری مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے، یہ میرے استاد محترم کا جملہ ہے، اللہ ان کو اس کا ثواب عطا فرمائے اور انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ وہ فرماتے تھے جب رات کا پچھلا پہر ہوتا ہے نا تو بندہ مصلی بچھا کے اللہ کو پکارتا ہے، اس وقت آواز قدرت آتی ہے، اے میرے فرشتوں، اب پوری دنیا کے بادشاہ سوئے ہوئے ہیں، میرے ابواب رحمت 10 ہیں، 10 کے 10 کھول دو، دیکھو میری بارگاہ میں مانگنے کے لیے کون آیا ہے، اس وقت مجھے کون پکار رہا ہے۔ رات کے پچھلے پہر سو کے نہ گزار، جاگ کے گزار، جب جاگ کے گزارے گا تو پھر تیرا اللہ تجھ سے جدا۔ صلوات ہدیہ کریں آل محمد پر۔
میرا جملہ یاد ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے ہمیں ماں کی گود عطا کی، ماں کی مامتا عطا کی، ماں کا پیار عطا کیا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس اللہ نے، توجہ چاہوں گا، جس اللہ نے جس ماں کی گود میں ہمیں اتارا، اس ماں نے علی ولی اللہ پڑھ کے ہمیں دودھ پلایا۔ یہ بڑی نعمت یا علی، اس ماں کی گود میں جس ماں نے علی ولی اللہ، دنیا کو علی کی ولایت نصیب ہی نہیں ہے۔ خدا کی قسم بڑے خوش بخت ہو تم لوگ جنہیں علی کی ولایت اللہ نے عطا کی ہے۔ اللہ نے تمہیں علی کی ولایت عطا کر کے تم پر بڑا احسان کر دیا۔ مولا متقیان کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا مولا بڑا غریب ہوں، بڑا مفلس ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ مولا نے فرمایا تو بڑا امیر ہے، تو بڑا رئیس ہے، تو بڑا جاگیردار ہے۔ اس نے کہا مولا آپ کی امامت کی قسم کچھ بھی نہیں۔ مولا نے فرمایا تو بڑا رئیس ہے، تو بڑا امیر ہے، تو بڑا امیر ہے، تو بڑا مالدار ہے۔ پھر اس نے کہا مولا آپ واقف ہیں دل کے راز سے، بابا بلے شاہ واقف ہے تو علی تو بدرجہ اولا واقف ہے نا۔ بابا بلے شاہ نظر کرے دل ٹیڑھا ہو سیدھا ہو جاتا ہے، علی کی جس پہ نظر پڑ جائے وہ کوئی بوزر بنتا ہے، کوئی کمبر بنتا ہے، کوئی سلیمان بنتا ہے۔ عام نظر علی کی نہیں ہے۔ جب علی نے دیکھا نا، کہا تو امیر ہے، کہا مولا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ظاہراً میں فقیر ہوں، ظاہراً میں فقیر ہوں۔ جب کہا نا ظاہراً میں فقیر ہوں تو جواب میں علی نے مسکرا کے کہا آپ میرے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہے تو میں علی تیرے ساتھ سودا کرتا ہوں۔ کہا جی حکم کرے مولا۔ مولا نے فرمایا تیرے دل میں جو مجھ علی کی ولایت ہے وہ مجھے واپس کر دے، علی دنیا کے خزانے تیرے ہاتھ پہ رکھ دے گا۔ سمجھ آئی ہے؟ وہ خدا کا شکر ادا کیا کرو، خدا کا شکر ادا کیا کرو۔ دنیا قرآن مجید کو پڑھ پڑھ کے پاگل ہو گئی ہے کیونکہ انہیں در اہل بیت نہیں ملا۔ قرآن اس وقت فائدہ دے گا جب محافظ قرآن سے قرآن لوگے، اپنی مرضی سے ترجمہ کرو گے، اپنی مرضی سے رائے ادلہ قائم کرو گے تو گمراہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس کی تفسیر، جس کے مفسر اللہ نے معصوم بنائے ہیں۔ معصوم قرآن کی تفسیر کر سکتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کیا ہے، شان نزول کیا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے۔ عام بندے کے بس کی بات نہیں، عام بندے کے بس کی۔ آؤ قرآن سے پوچھیں، کہتے ہیں مولانا صاحبان توجہ کریں جی، صلوات بھیج دیں آل محمد پر۔ پانی ایک اور گلاس دیں، پانی دیں۔ میں اس پنڈال میں، اس مجمع میں بڑے میرے لیے واجب الاحترام مومنین کرام موجود ہیں، اللہ ان سب کی زندگی دراز فرمائے۔ میرے لیے سارے واجب الاحترام ہیں۔ میں ایک سوال کرنا، آؤ سارے مل کے اللہ کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ تو نے نماز فرض کی ہے، توجہ ہے، اے اللہ تو نے جو نماز فرض کی ہے، میرا اللہ اس وقت دنیا میں جو میری ریسرچ ہے آپ کی بھی ہوگی، 5 فقہ بڑی رائج ہیں، 5 بڑی فقہ رائج ہیں، شافعی، حنبلی، مالکی، حنفی، جعفری۔ کتنی؟ 5 بڑی فقہ رائج ہیں اس دنیا میں جس پہ مسلمان عمل کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ آئیں پہلے امام کے پاس جائیں، پہلے امام کے پاس جائیں، ان سے پوچھیں قبلہ آپ نے یہ فقہ کہاں سے لی، ہمیں ذرا نماز کا طریقہ بتائیں۔ انہوں نے کہا طریقہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، لیکن آپ ان سے پوچھیں کہ قبلہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ وہ بول اٹھیں گے، کہیں گے میں رسول اللہ کی رحلت کے 120 سال بعد پیدا ہوا، میں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے اپنی گنہگار آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ دوسرے امام کے پاس آئیں، ان سے پوچھیں قبلہ آپ بہت بڑے فقہ کے امام ہیں، آپ بتائیں آپ نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ وہ کہیں
کہیں گے نہیں 180 سال بعد پیدا ہوا ہوں۔ تیسرے کے پاس آئے، اس سے پوچھے آپ نے نماز پڑھتے ہوئے رسول اللہ کو دیکھا؟ وہ کہے گا نہیں 220 سال بعد میں پیدا ہوا ہوں۔ چوتھے امام، فقہ کے بڑے امام، امام ابو حنیفہ کے پاس آئیں، ان سے پوچھے کہ آپ نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ہمیں بتائیں ہم نماز اسی طریقے سے پڑھیں۔ وہ کہیں گے میں تو جعفر صادق کے دور میں تھا، لولا سنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی میں 2 سال جو جعفر صادق کی شاگردی میں گزارے وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ وہ تو امام جعفر صادق کے دور میں آئے، تو اب میں تو پریشان ہو گیا، یہ پورا پنڈال پریشان ہو گیا۔ 4 بڑی فقہ والے علماء سے، مجتہدین سے، فقیوں سے میں نے پوچھا، کسی نے رسول اللہ کو اپنے سامنے نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا؟ آؤ اس کے پاس آؤ جس کو فقہ جعفری کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق کے پاس آئے، ہم نے کہا مولا آپ نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا؟ کہا میرے بابا نے دیکھا، میرے بابا علی نے دیکھا، میرے دادا علی نے دیکھا، بلکہ میرے دادا حسین نے بھی دیکھا، میرے دادا حسن نے بھی دیکھا۔ آگے رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے میرے دادا علی کھڑے تھے، ایک طرف حسن کھڑے تھے، ایک طرف حسین کھڑے تھے۔ 3 معصوم اماموں نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، میں نے ان کی تقلید کی ہے۔ اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ صلوات بھیجیں آل محمد پر۔ اچھا مسئلہ حل ہو گیا بھائی، تو پتا چلا کہ بھائی جس نے رسول اللہ کو اپنی ان آنکھوں سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے، اس کا نام حسن مجتبی ہے، اس کا نام حسین مظلوم کربلا ہے، اس کے بیٹے زین العابدین ہیں جنہوں نے حسین کو پڑھتے ہوئے دیکھا، زین العابدین کو امام محمد باقر نے پڑھتے ہوئے دیکھا، امام محمد باقر کو جعفر صادق نے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ یہ سلسلہ عصمت و امامت و طہارت ہے، یہ سلسلہ عصمت و امامت و طہارت ہے۔ اے اللہ، اچھا اتنی بڑی عظمت، اتنی بڑی عزت کے مالک، اتنی بڑی شان کے مالک، اللہ نے کہا تمہیں ان کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے، تمہیں ان کی شان کا پتہ ہی نہیں ہے۔ میں تجھے بتاؤں کہ ان کی شان و عظمت کیا ہے، ان کی رفعت و مقام و مرتبت کیا ہے۔ میں تجھے بتاؤں، میں اللہ لم یلد ہوں ولم یولد ہوں، صمد ہوں، بے نیاز ہوں، کسی سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں اللہ جن پر درود پڑھتا ہوں وہ یہ ہیں۔ اللہ درود نہ پڑھے اس کا کیا کر لیں گے آپ یا ہم یا کوئی؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا عظیم بنا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ اے لوگو ان پر میں درود پڑھتا ہوں۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم درود پڑھو نبی اور آل نبی پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ ان پر درود پڑھتے ہیں۔ درود تو سارے پڑھ رہے ہیں نا، درود تو سارے پڑھ رہے ہیں نا۔ توجہ، میں اپنی مجلس کا ہیڈ جملہ اب آپ کو دینے جا رہا ہوں، آپ کی توجہ ہو تو یہ ہیڈ جملہ آپ کو پوری مجلس یاد کراتا رہے گا۔ اللہ نے کہا تم درود پڑھتے ہو، درود سارے مسلمان پڑھ رہے، حنبلی والا، شافعی والا، مالکی والا، حنفی والا، 4 فقوں والے بھی درود پڑھ رہے ہیں، اور جعفری فقہ والا بھی درود پڑھ رہا ہے۔ کہاں درود پڑھنا واجب ہے؟ مجلس میں درود پڑھنا واجب نہیں ہے۔ کہاں درود پڑھنا فرض ہے؟ نماز میں۔ کہاں؟ نماز میں۔ کہاں؟ نماز میں۔ نماز میں کیا درود پڑھتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ جو درود پڑھا ہے نا میں نے، یہ اہل سنت میں۔ اچھا، یہ جو آپ لوگوں نے درود پڑھا ہے اس اہل سنت عالم دین سے، نمازی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو تو نے درود پڑھا ہے یہ آل ابراہیم کون ہے؟ یہ آل ابراہیم کون ہے؟ یہ آل
محمد کون ہے؟ جواب یہی آئے گا، جواب یہی آئے گا، آل ابراہیم وہ ہے جنہوں نے دین کی خاطر اپنے بچے قربان کیے، جس کے انعام میں اللہ نے نبوت اور رسالت اس ابراہیم کی اولاد میں رکھ دی، اور عام اولاد نہیں، اس اولاد کا سب سے بڑا نبی سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ، وہ ابراہیم کی اولاد ہے نا۔ محمد کون ہے؟ اگر آل ابراہیم پہ درود پڑھو گے تو بھی محمد پہ آئے گا، اگر آل محمد پہ پڑھو گے تو بھی محمد پہ آئے گا۔ ادھر سے پڑھو گے تو بھی محمد پر، ادھر سے پڑھو گے تو بھی محمد پر۔ اگلی بات جملہ دے کے زحمتوں کو تمام کروں، میرے اللہ یہ آیت ابھی ختم نہیں ہوئی، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، وَسَلِّمُوا، اور ان کو اس طرح تسلیم کرو جس طرح تسلیم کرنے کا نبی نے کہا زکوٰۃ فرض مان لی، نبی نے کہا جنگ واجب، جہاد واجب مان لیا، نبی نے کہا 29 یا 30 روزے فرض مسلمانوں نے مان لیے۔ جلدی سے گزر رہا ہوں، نبی نے یہ سارے واجبات بتائے اور لوگ مانتے گئے، تو اچھا نبی کو تم نے مانا، نبی کو جب مانا تو نبی کی بھی مانو، نبی کو جب مانا تو نبی کی بھی مانو۔ نبی کی کیا ہے؟ نبی نے کہا الفاطمۃ بضعۃ منی فمن ابغضها ابغضنی فمن ابغضنی ابغض اللہ۔ اے لوگو، فاطمہ میرا حصہ ہے، میں رسول ہوں تو رسالت کا، میں نبی ہوں تو میری نبوت کا، میں معصوم ہوں تو میری عصمت کا۔ اگر فاطمہ کو مانو گے، نبی کی مانی، زکوٰۃ دی، خمس دیا، حج کیا، زکوٰۃ دی، ہر واجبات عمل کیے، نبی کی مان لی۔ اب زہرا اگر آ کے تمہیں کہے کہ یہ فدق میرا ہے، سوال نہ کرو، مان لو، مان لو کہ یہ زہرا بطول ہے، عام بی بی نہیں ہے، بطول عذرا، کبھی نہ جھوٹ بولنے والی، کبھی نہ جھوٹ بولنے والی۔ بس عزت بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ اے مسلمان مجھے بتا، تو نے بطول کو تسلیم کیا، تو نے رسول کو تسلیم کیا، تو نے علی کو تسلیم کیا، تو نے حسن و حسین کو تسلیم کیا۔ وہ تو بہت بہتر تھے عیسائی جنہوں نے پنجتن پاک کو تسلیم کیا، مانا نہیں ہے انہوں نے تسلیم کیا ہے۔ ہم مسلمانوں نے آل محمد کو مانا ہے، تسلیم نہیں کیا۔ جب عیسائیوں کے مباہلے میں جا رہے تھے نا پنجتن پاک، ایک جملہ کہہ کے بڑھ جاؤں گا، اس وقت عیسائی پادری نے کہا یہ جو آگے چل رہا ہے نا، اس کا چلنا بتاتا ہے کہ اس کا تعلق ابراہیم سے ہے، اور اس کے پیچھے جو بی بی چل رہی ہے نا، میں اپنے علم سے دیکھ رہا ہوں ابواب رحمت کھلے ہوئے ہیں اور رحمت کے بادل سایہ فگن ہیں۔ یہ عام خاتون نہیں ہے، اگر یہ کہہ دے پہاڑ کو ہٹ جا تو ہٹ جائے گا۔ یہ عام بی بی نہیں ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ بڑی عظمت والی بی بی ہے۔ میرا نبی جب زہرا آتی نا، خدا کی قسم طارق جمیل نے اس کے پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے، وہ کہتا ہے جب بطول عذرا آتی، نبی اپنا منبر چھوڑتے، آگے بڑھتے، زہرا کو اٹھاتے، آگے اپنی مسند پہ بٹھاتے اور لوگوں کو کہتے، صحابہ کو کہتے، یہ میری بطول ہے، یہ میری زہرا ہے، یہ میری فاطمہ ہے، عام بی بی نہیں۔ آئے کائنات کے رحمت، دروازہ بطول پہ آئے اور آ کے نا، شیخ عباس قمی یہ روایت لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں رسول خدا آتے تھے دروازہ بطول پر، آ کے 15 منٹ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ اندر سے بطول عذرا آ جاتی تھی اور کہتی تھی بابا جان اندر آ جائیں، اتنی زحمت کر رہے ہیں، اتنی دیر آپ رکے ہوئے ہیں۔ نبی روتے، کائنات کے نبی رو کے کہتے زہرا ان کو بتا رہا ہوں کہ یہ دروازہ بطول ہے، یہاں رکنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت اتنی ہے کہ جس کے دروازے پہ کائنات کا رسول رک جائے،
اللہ پتہ نہیں، اللہ جانے مسلمانوں کو کیا ہوا، ابھی نبی کی قبر کی مٹی گیلی تھی، مسلمان دروازہ بطول پہ آ گئے، اکیلے نہیں آئے، لکڑیاں لے کے آئے، کچھ افراد لے کے آئے، آگے دروازے پہ کے اوپر بلند آواز سے بولنا شروع کیا، جناب سیدہ اندر سے آئی، انہوں نے آگے کہا لوگو تمہیں پتہ نہیں ہے یہ دروازہ بطول ہے، یہاں نبی آہستہ بولتے تھے، نبی احترام کرتے تھے، ان لوگوں نے کہا ہم آہستہ نہیں بولیں گے، علی کو بیعت کے لیے باہر بھیجو، علی کو بیعت کے لیے باہر بھیجو، ورنہ ہم اندر داخل ہو جائیں گے، ورنہ ہم علی کے گھر کا تقدس پامال کر دیں گے۔ مسلمانوں، اہل سنت میری جان میرے بھائیوں، ہم روتے اس لیے ہیں کہ مسلمانوں نے دروازہ بطول جلا دیا، دروازہ بطول کو آگ لگا دی، جب آگ لگی ایک ملعون نے دھکا دیا، جناب سیدہ اندر موجود تھی، جناب سیدہ کے پہلو میں وہ دروازہ آگ لگا، وہ میخ لگی، بی بی نے رونا شروع کیا، کہا یا حفظت جاریتن علیکن، حفظہ جلدی آ، میرا محسن مارا گیا، میرا بچہ شہید ہو گیا، جس کا نام رسول اللہ رکھ کے گئے تھے وہ مارا گیا۔ جناب فضائی جناب عالیہ کو سنبھالا، زہرا سلام اللہ علیہ کو سنبھالا، مسلمان علی کو لے گئے۔ آگے شیخ عباس قمی کی یہ روایت نہیں ہے، ایک عالم دین ایران میں پڑھ رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب علی کو یہ لے گئے نا، تھوڑی دیر کے بعد حوصلے سے توجہ سے میری بات سنیں، تھوڑی دیر کے بعد جناب سیدہ کا غش سے افاقہ ہوا، جب افاقہ ہوا نا، نبی کی بیٹی نے دیکھا علی نظر نہ آئے، کہا فضا علی کہاں ہے؟ جناب فضا نے رونا شروع کیا، کہا اے سردار زادی تیرے علی کو قیدی بنا کے لے گئے۔ بی بی نے کہا فضا جلدی کر، میرے بابا محمد کی دستار لے کے آ، آج ان کو میں محمد بن کے دکھاتی ہوں، آج ان کو میں محمد بن کے دکھاتی ہوں۔ اچھا جناب فضا جناب عالیہ ساتھ آئیں، وہاں آئیں جہاں علی کو لے کے جا رہے تھے، روایت کہتی ہے جب علی کو لے کے جا رہے تھے نا، وہاں پہ جناب زہرا آئیں، انہوں نے علی کی عبا میں ہاتھ ڈالا، کہتے ہیں شیعہ روتے ہم مر کیوں نہیں جاتے، بی بی نے جو ہی ہاتھ ڈالا ایک ملعون نے تازیانِ گوار کیا، جب تک زندہ رہی تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی، دوسرا ہاتھ ڈالا، پھر ملعون نے تازیانہ مارا۔ جناب سیدہ نے کہا تم جانتے نہیں ہو میں مباہلے والی بطول ہوں، اگر میں نے دعا کر دی بد دعا کر دی تم غرق ہو جاؤ گے۔ ابھی بی بی نے یہ لفظ کہے تھے، مسجد نبوی میں زلزلہ آیا، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہوئی، علی نے کہا سلیمان جلدی کر زہرا کو روک، زہرا کو کہے بد دعا نہ کرے، اگر اس نے بد دعا کر دی پورا مدینہ برباد ہو جائے گا۔ زہرا واپس آئی گھر، اپنے بچوں کو کھانا کھلایا، کھانے کے بعد بہترین پوشاک پہنا کے کہا جاؤ نانے محمد کی قبر پہ جا کے دعا مانگو کہ ہماری ماں بیمار ہے، ہم شفا لینے آئے ہیں۔ شہزادے حسب وصیت گئے نانا محمد کی قبر پہ، جا کے سلام کیا، جواب ملا ہوگا کائنات کے نبی کی بارگاہ میں استدعا کی، بابا نانا جان ہماری ماں زخمی ہے، ہماری ماں بیمار ہے، شفا لینے آئے ہیں، جناب سیدہ کے لیے شفا لینے آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے محمد مصطفیٰ کمر تک باہر آئے، واللیل کی زلفوں میں خاک تھی، امامہ کھل کے گلے میں آیا ہوا تھا،
فرماتے جاؤ تمہاری ماں دنیا سے چلی گئی. اللہ لعنت اللہ قوم الظالمین فسيعلم الذین ظلموا والله. مومنین جتنا سہبان باہر کھڑو جنت دے مالکے دے دربار دی زینت بنو. مولا دے جتنے مدا خان نے اپنا نام اور ٹائم سن گنن. ذاکر اہل بیت خان علی عباس خان بلوچ فوزے بی بی مرن اور ان کے بعد ذاکر ابو ذر عباس ربانی. انہیں کے بعد ملک و ذاکرین جناب ملک عمران حیدر جھنڈیر اور مظفر گڑھ وہ پہلی نشست سے آخری مدا خان وقفہ نماز اور وقفہ لنگر کو پہلے اختتام فرمائے ہیں. وقفت فوراً بعد ملک و ذاکرین جناب زوار ملک عمران مختار کھوکھر سرگودا کیسر عباس صاحب بھٹی مدثر نیاز شاہ صاحب بےحل ذاکر اہل بیت جناب سید عامر عباس شاہ صاحب ربانی. پاکستان نبی مثال نام ذاکر اہل بیت علی عباس بلوچ اور زیبی ممبرن اور انکر بعد خان ابو ذر عباس ربانی عزت بطول تے با آواز بلند صلوات. کیا بات ہے بھائی تو درود دی ایویں بیٹھو جے درود دی عبادت کرو با آواز بلند صلوات. جناب علی عباس خان بلوچ. دعا
کے چمدا ہے روزہ حسین دا زندہ سلامت رو